ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبه خوئلا متفق علیہ۔ آج جس موضوع پر کچھ باتیں ہوں گی وہ ہوگا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا حکم، یعنی گناہ بے لذت۔ سماج اور معاشرے کا پہناؤ، ان کا لباس مرد ہوں یا عورت، ان کے پہناؤ اور ان کے لباس کا طور طریقہ، ان کے بالوں کی کٹنگ، ان کے چلنے کا انداز، اس سماج کے ان تمام چیزوں کو فلمی دنیا یا کرکٹ کے کھلاڑیوں نے لے لیا ہے۔ جس قوم کی ترقی اور جس قوم کو اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کے لیے کہا گیا تھا، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ پہناؤ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بال کی کٹنگ کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسا دقیقہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گائیڈ نہ کیا ہو، ہم کو رہنمائی نہ کی ہو، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے کپڑا پہننا ہے، کیسے کنگھی کرنا ہے، کیسے سونا ہے، سونے سے پہلے اپنے بستر کو صاف کر لینا ہے، جھاڑ لینا ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ لیکن نوجوان طبقہ، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کے پہناؤ کا طریقہ آج فلمی دنیا نے لے لیا۔ ہم کیا پہنتے ہیں؟ وہ فلاں فلم کے اندر جو کچھ فلاں نے پہنا تھا، ہم نے اس کو پہن رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو لوگ دین سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، اور جو لوگ دین سے کچھ مطلب رکھتے ہیں ان کے پہناؤ کی کیا حالت ہے۔ جو دیندار ہیں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان بھی کہتے ہیں، ان کے پہناؤ کی کیا حالت ہے، بالخصوص جوانوں کی، نوجوانوں کی۔ وہ ایسا پینٹ یا ایسا پاجامہ یا ایسا لنگی پہنتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میونسپلٹی کے جانب سے صفائی کا انہیں کوئی ٹھیکہ ملا ہوا ہے۔ چلتے ہیں، راستہ صاف ہوتا جاتا ہے۔ اور تعجب ہے، جن مردوں کو یہ حکم تھا کہ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے اوپر رکھیں، ان کا فیشن کیا ہو گیا؟ ان کا فیشن یہ ہو گیا کہ وہ اپنے کپڑوں کو اپنے پاؤں کے نیچے تک رکھتے ہیں، یعنی ٹخنے سے نیچے تک رکھتے ہیں۔ اور جن عورتوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے کپڑے بالکل ڈھک کر کے رکھیں، اپنے پاؤں کو نیچے لٹکا کے رکھیں، ان عورتوں نے اپنے کپڑے اوپر کر لیے۔ گویا مردوں کا کام عورتوں نے اور عورتوں کا کام مردوں نے اپنا لیا۔ نوجوان ساتھیوں، ایک بات غور کرنے کی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے،
گناہ کرتا ہے اس کے اندر کوئی لذت محسوس کرتا ہے، اس کو کوئی چاشنی ہوتی پاتا ہے، کوئی اس میں اس کو مزہ ملتا ہے۔ سوچا جا سکتا ہے کہ یار یہ گناہ کیوں کرتا ہے، لیکن ایک مومن جو اپنے آپ کو کہتا ہے، ایک مسلمان، کپڑا اپنے ٹخنے سے، اپنے پتلون کو، اپنے پینٹ کو، اپنے لنگی اور پاجامے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اور اس میں یہ سوچتا ہے کہ بہت مزہ ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی مزہ بھی نہیں پاتا، یعنی گناہ بھی کرے اور اوپر سے کوئی مزہ بھی نہ پائے، تو یہ ہے گناہ بے لذت۔ آج اس سماج کا ایک بڑا طبقہ اپنے کپڑوں کو، اپنے پجاموں کو یا اپنے لنگی کو آدمی ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ساتھیوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ کتنا بڑا جرم کر رکھا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں اللہ کے یہاں ہم کتنے بڑے مجرم ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، تو ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خویلا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی جانب اپنی نگاہ اٹھا کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی جانب رحمت کی نگاہ سے کبھی بھی دیکھے گا ہی نہیں جو انسان تکبر سے، گھمنڈ سے اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اے لوگو، کیا اللہ سے جنگ کرو گے؟ اے نوجوان ساتھیوں، کیا اللہ سے لڑائی کا ارادہ رکھتے ہو؟ آخر یہ باتیں کیوں ہیں؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے نیچے کیوں لٹکاتے ہیں؟ یہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے لوگوں، آپ اپنی اصلاح کرو اور اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے مت لٹکاؤ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹخنے سے نیچے لٹکانا، کپڑا نیچے لٹکانا، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم عام ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی؟ اور تیسرا سوال کہ اگر کوئی تکبر کے بغیر اپنا کپڑا لٹکائے، اس کا پیٹ بڑا ہو، تونت بڑی ہو، اور کوئی معاملہ ہو، کپڑا لٹک جاتا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تین باتیں انشاءاللہ آج کے اس حدیث میں یا اس درس میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ الکبائر للذہبی وغیرہ کے اندر اس طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس آدمی نے اپنا کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، ما اسفل من الکعبین من الیزار ففی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الیزار، آپ کے لنگی، آپ کے کپڑے کا جو بھی حصہ آپ کے ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہوگا۔ ساتھیوں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دین رحمت جو سراپر رحمت ہے، وہ نبی رحمت جو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، کیا وہ ہمیں کسی ایسی چیز پر وعید سنا سکتے ہیں جو سراپا رحمت ہو؟ اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا رحمت ہوتا تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر جہنم کی وعید نہیں سناتے۔ دوسری بات کہ کیا یہ حکم مرد اور عورت دونوں کو عام ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں،
دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ یہی شبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس کے اندر فرمایا، تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ سے کہا، قال ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فَكَيْفَ يَصْنَعُنَّ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر معاملہ ایسا ہے، جب پوری روایت کو سنا کہ جو لوگ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں، جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو اللہ کے رسول سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَيْفَ يَصْنَعُنَّ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ پھر عورتیں اپنے دامن کے ساتھ کیا کریں، عورتیں اپنے کپڑوں کے ساتھ کیا کریں جو ان کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال یرخین شبرن، کہا کہ ایک بالشت لٹکا لیا کریں۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فقالت اذن تنکشف اقدامہن، اے اللہ کے رسول، اس کے باوجود اگر ان عورتوں کے قدم کے حصے ظاہر ہوں تب کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد کہ وہ ایک ہاتھ لٹکا لیا کریں۔ پہلے ایک بالشت کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کہا کہ ایک ہاتھ لٹکا لیا کریں، وَلَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ، اور اس سے زیادہ نہ کریں۔ ساتھیوں اور دوستو، میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ ہم اور آپ ان دونوں حدیثوں سے اور خاص طور سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات جان لیا ہم نے کہ مردوں کے لیے حکم الگ ہے اور عورتوں کے لیے حکم الگ ہے۔ اب ایک سوال یہ بچا کہ اگر کوئی شخص تکبر کے بغیر اپنا کپڑا لٹکاتا ہے تو اس کے لیے، تکبر کے بغیر لٹکاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں بہت تفصیل ہے جو ہم سب کو جان لینا ضروری ہے۔ پہلی بات، جان بوجھ کر تکبر کے بغیر بھی اگر کوئی شخص لٹکاتا ہے لیکن جان بوجھ کر، تو یاد رکھیں کہ یہ سراسر حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ کوئی تکبر کے بغیر اور جان بوجھ کر کے نہیں لٹکاتا ہے، لٹک جاتا ہے، پیٹ اس کا بڑا ہے، نہیں خیال کیا، پاجامہ پہنا یا کیا نام ہے لنگی پہنا، اس کی لنگی ڈھیلی ہو گئی، نیچے چلا گیا اس کا کپڑا، تو ایسی صورت میں بھی چونکہ یہ حدیث عام ہے کہ جس انسان نے بھی ایسا کیا اس کے لیے حدیث عام ہے، اس لیے عموماً محدثین کا یہ کہنا ہے کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ، ابن العربی مالکی رحمہ اللہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ، سبھی لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انسان کا ہر صورت میں، ایک مرد کا ہر صورت میں کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسجدوں کے اندر پہنچتے ہیں تو بڑے دھڑلے کے ساتھ ہم عام حالتوں میں اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکائے رکھتے ہیں، لیکن مسجد میں پہنچے تو وہ جناب بہت نیک اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، فوراً اپنے پینٹ کو اپنے اوپر کر لیا، موڑ لیتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے، اسلامی احکام اور تعلیمات کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک چیز مسجد میں اگر آپ اسے ناجائز سمجھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ عام حالتوں میں اسے آپ جائز کیسے سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے پاس یہ علم ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، تبھی تو آپ
مسجد میں پہنچتے ہیں تو آپ اس کو اوپر کر لیتے ہیں. اس لیے چاہے آپ مسجد میں ہوں، چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے آپ اپنے گھروں میں ہوں، اللہ ایک ہے، شریعت ایک ہے. ہم ہر حالت میں ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم مرد اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور اللہ تعالی ہماری مومن ماں اور بہنوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہماری بہنیں اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے نیچے بلکہ اپنے قدم کو بالکل ڈھانپ کر کے رکھیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.